انابیہ نے ایک دم سے خود کو شہیر کی گرفت سے چھڑایا اور روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے نفی میں سر ہلاتی وہ خانویلا سے باہر نکلتی چلی گئی۔ شہیر نے لب بھینچے اس کے پیچھے جانا چاہا کہ چھوٹے خان آواز پہ نفرت اور غصے سے آنکھیں موندے اور پلٹ کے آنے والے کو گھورا، اندر چلیں۔ خانم کی سخت اور کرخت آواز شہیر کو کانوں میں زہر کی طرح لگی۔ دل پر پتھر رکھے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اندر کی جانب بڑھا، جبکہ خانم نے ایک ادا سے ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور خود بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج پھر ان کی چال کامیاب ہو گئی تھی، انہوں نے جو چاہا پا لیا۔ کیا ہوا؟ کیسی ہے انابیہ؟ اور اس کا فون کیوں نہیں لگ رہا؟ دیجے کے لہجے میں صرف دکھ ہی دکھ تھا۔ آفتاب بھائی کا فون آیا تھا، وہ ٹھیک ہے، اس کا موبائل کھو گیا ہے، اس لیے۔ امی جان، میری بہن اکیلی ہے وہاں، شامی رو دیا۔ جمیلہ خاتون اس کے مضبوط کندھے سے لگ گئیں۔ دیکھیں، ساری سچائی کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ میکال کی بات پہ شامی کو غصہ آیا۔ وہ شخص یہاں ہماری بہن کا مذاق اڑانے آیا تھا، دھوکہ دینے آیا تھا، اور ہم سب اس کے دھوکے میں آ گئے۔ شامی کا خود پہ سے بھی اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ سبھی کو شامی کی باتیں آج سچی لگ رہی تھیں۔ میں ہی بدقسمت ہوں، بنا سوچے سمجھے اپنی بیٹی کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ فیاض سلطان دل پہ ہاتھ رکھ کے وہیں بیٹھے۔ سلطان صاحب، سنبھالیں خود کو۔ جمیلہ خاتون آگے بڑھیں اور انہیں کندھے سے تھاما۔ شامی ان کے پاس گھٹنوں کے بل جا بیٹھا۔ میں اپنی بہن کو واپس لینے جا رہا ہوں۔ واپس مطلب؟ واپس، اس نے سب کو باور کروایا اور غصے سے اٹھا۔ شامی، میں بھی جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ دیجے کی آج پہلی بار سخت آواز سنائی دی تھی کہ سب نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں بھی چلوں گی، بس بہت ہو گیا، بہت سہ لیا، اپنی ذات تک تو بہت سہا، لیکن میری بچی انا، اس کے ساتھ میں یہ زیادتی نہیں کروں گی برداشت۔ خانم کو جواب دینا ہوگا، اب ہر سوال کا جواب بھی دینا ہوگا اور حساب بھی۔ آخر میں مضبوط انداز سے کہتے وہ سب کو حوصلہ دے گئیں۔ سب کی باہمی رضامندی سے دیجے اور شامی کراچی کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ فیاض سلطان کی ذمہ داری میکال کو سونپتے شامی کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ ان کی طبیعت سے سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ بی بریو برو، جاؤ اور لے آؤ۔ میکال نے اسے گلے سے لگا کے حوصلہ دیا۔ ایک عزم سے وہ اور دیجے گھر سے نکلے تھے۔ سب کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ کاش ایک دوسرے سے ہم ملتے ہی نہیں، جب مل ہی گئے تھے تو بچھڑتے ہی نہیں۔ ہونا تھا جو ہوا ہے، اب پا کے کیا بچا ہے، چھوٹا ہے ہاتھ سے سب، کچھ حاصل نہ ہوا۔ بارش آج پورے زور و شور سے برس رہی تھی، ویسے ہی آج جیسے آسمان بھی رو دیا تھا انا کے لیے، اس کی محبت پہ، اس کی اذیت پہ۔ گاڑی کی ونڈو سے چہرہ باہر کی طرف کیے وہ بنا آواز کے روئے جا رہے تھے۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پہ گرتیں، اس کا برہم رکھ رہی تھیں۔ میرے ہاتھوں میں نہ تیری لکیریں ختم نہ ہوں گی، میرا زمیں پہ چلنا، تیرا ہوا سا اڑنا، ہاں ناممکن سا ہے تیرا میرا ملنا۔ کہ دھوپ سے اندھیرا اب جڑ نہیں سکتا، یہ عشق اپنا اب مکمل ہو نہیں سکتا۔
اپارٹمنٹ میں آتے آفتاب نے ملازمہ سے کہلوا کے انابیہ کے لیے روم سیٹ کروا دیا تھا۔ ملازمہ کھانا لے کے گئی تو اس نے منع کر دیا۔ آفتاب نے بھی زیادہ زور نہ دیا، وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھا شہیر کی اس حرکت کا سوچ رہا تھا۔ آج صبح جب وہ اٹھا تو آنکھ موبائل کی چنگاڑتی آواز پہ کھلی۔ ہاتھ بڑھا کے نیند میں ہی کال اٹینڈ کی۔ ہیلو۔ رات کو دیر تک کام کرنے کی وجہ سے آنکھ مشکل سے ہی کھلی۔ سر، آپ کے کہے کے مطابق ہم بڑی بیگم کی سیکیورٹی تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی خبر ملی ہے کہ شہیر خانزادہ اور ان کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے۔ 2 مشکوک لوگ پکڑے گئے ہیں۔ شادی کی بات پہ آفتاب کی نیند بھگ سے اڑی۔ تم وہیں رکو اور پوری طرح نظر رکھو، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، کہتے فون بند کیا اور کمل کی طرف دیکھا، جو اس کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، جبکہ ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ یہ سب نیند میں ہی تھا۔ جاگتے ہوئے الٹا اس نے آفتاب پہ ہی الزام لگانا تھا کہ اس میں بھی اس کی ہی غلطی ڈھونڈنی تھی۔ آفتاب نے دھیرے سے اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا اور احتیاط سے اس کا سر تکیے پہ رکھا، جس سے آفتاب کو اس کا جسم گرم محسوس ہوا تو ماتھے پہ ہاتھ لگا کے ٹمپریچر چیک کیا۔ اسے بخار تھا۔ اور کوئی وقت ہوتا تو وہ ضرور خود ہی کچھ کرتا، لیکن اس وقت اس کے بھائی اور بہن کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ فوراً اٹھا، شاور لیتا، تیار ہوتا، اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکلنے لگا کہ پلٹ کے ایک نظر بے سود سوئی اس ابصرہ کو دیکھا۔ ایک خوبصورت راز ہو تم، بہت جلد کھل جائے گا، ہم کلامی سے کہتا وہ باہر نکلا۔ ملازمہ نیلی کو کمل کے بارے میں ہدایت دیتا خود بنا ناشتے کے گاڑی لے کے نکل گیا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچتے ہی سعدی اسے نظر آیا۔ کہاں ہے وہ؟ سعدی نے آفتاب کے پوچھنے پہ ایک روم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ان کی ایک خاص جگہ تھی جہاں یہ اپنے دشمنوں کو رکھتے تھے۔ یہاں کس کے ساتھ کیا ہوتا کوئی نہیں جانتا تھا، زندہ رہتا یا مردہ چڑیا کو بھی خبر نہیں لگتی تھی۔ آفتاب نے انہیں دیکھا تو وہیں تھما۔ جمیل لالا آپ؟ ساتھ میں ان کی بیوی تھی۔ آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سر خان، یہ ان سے ملا۔ سعدی نے ایک چھوٹی سی بوتل آفتاب کی طرف بڑھائی جس میں زہر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آفتاب کو غصہ ہی نہ لگا۔ ہمیں چھوٹے خان اور ان کی بیوی کو مارنے کا حکم تھا، جمیل نے بنا ڈرے کہا۔ کس کے حکم سے؟ آفتاب نے چباتے ہوئے پوچھا۔ خان صاحب کے۔ اب کی بار نظریں چراتے کہا۔ آفتاب کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچا تھا۔ سعدی کو اشارہ کیا کہ وہ ان کو لے جائے۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ نفرت میں اتنا گر جائیں گے کہ اپنے ہی بھائی کے بچوں کے دشمن بن جائیں گے۔ آفتاب نے سختی سے آنکھیں موندی۔ اگر شہیر یا انابیہ کو ایک بھی خروش بھی آئی عباد خان، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ دل ہی دل میں وہ پختہ ارادہ کیے کیفے کی طرف مڑا۔ مجھے عباد خان کی پل پل کی رپورٹ چاہیے۔ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، سب کڑی نگرانی کرو۔ آفتاب آرڈر دیتا باہر نکلا۔ ابھی وہ شہیر کو کال کرتا کہ باپ کے نمبر سے کال آتی دیکھ کے ٹھٹکا۔ فون کال سے لگایا۔ آگے سے جو خبر سننے کو ملی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 1 منٹ کی دیری کیے بنا وہ ہاسپٹل پہنچا جہاں شیر خان ICU میں تھا۔ آپ آفتاب شیر خان ہیں؟ ایک شخص فوراً آفتاب کے پاس آیا۔ آفتاب نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا، یہ لیں۔ شیر خان کا موبائل آفتاب کو تھمایا۔
میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا بہت برا، ایک بہت بڑے ٹرک نے گاڑی کو کچلا۔ وہ شخص افسوس کر رہا تھا۔ میں انہیں ہاسپٹل لے آیا، آپ ڈاکٹر سے مل لیں، اس شخص نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی سی یو سے نکلا۔ اس شخص نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کے ایک نظر آفتاب کو دیکھا اور اپنا فون کان سے لگایا۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، کہتے ہی وہ باہر نکلا۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر نے آئی سی یو کے باہر خاموش کھڑے آفتاب سے پوچھا۔ آفتاب خاموش نظروں سے بس باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھیں، پیشنٹ کا بہت سارا خون بہہ گیا ہے، ہمیں ان کا بلڈ نہیں مل رہا۔ بلڈ بینک میں بھی اس وقت او نگیٹو موجود۔ آپ میرا بلڈ لے سکتے ہیں، اسپاٹ انداز میں کہا۔ ہمیں آپ کا بلڈ چیک سیم ہے، بیٹا ہوں ان کا۔ آفتاب کے سرد لہجے پہ ڈاکٹر چونکا۔ چلے میرے ساتھ۔ وہ ڈاکٹر فوراً آگے بڑھا، جبکہ آفتاب نے ایک نظر شیر خان کو مشینوں میں جکڑا دیکھا۔ آپ اس حال میں کیسے پہنچ گئے؟ آفتاب دوسرے بیڈ پہ لیٹا خون دیتا باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت سب کچھ بھول گیا تھا، بس یاد تھا تو باپ۔ ابھی تو آغاز ہے میرے بچے، ابھی تو جشن ہوگا جشن۔ خان حویلی سجے گی دلہنوں کی طرح، اس خان حویلی کے جانشین کی تاج پوشی ہوگی۔ ساتھ میں اپنے بیٹے شیر خان کے لیے کفن کا بھی بندوبست کر لیجیے گا۔ اپنی ہی کہی بات یاد کرتا آفتاب درد سے آنکھیں موند گیا۔ کبھی کبھار انسان بنا کچھ سوچے سمجھے بہت کچھ بول جاتا ہے، یہ سوچے بھی نہ کہ اگر وہ سچ ہو گیا تو۔ ایک آنسو بہتا اس کے بھرم کو توڑ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری ہوگی، ایسا آفتاب کو لگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ جب کاظم وہاں پہنچا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسی وقت آفتاب کو ہوش آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آفتاب کو وہ تھکا ہوا لگا، کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ وہ آفتاب کے پاس آ بیٹھا۔ ڈاکٹر نے وہاں آ کے ڈرپ اتاری اور آفتاب اٹھ بیٹھا۔ سر، آپ ریسٹ کریں۔ آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آفتاب نے خود کو کمپوز کیا۔ میرے بابا، وہ کیسے ہیں؟ آفتاب کے منہ سے آج پہلی بار اپنے باپ کے لیے بابا کا لفظ ادا ہوا تھا۔ کاظم بھی حیران رہ گیا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن ابھی انہیں ہوش نہیں آیا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر نے آفتاب کا کندھا تھپ تھپایا اور مسکرا کے کہتے باہر نکلا۔ کاظم، بابا بنا سیکورٹی کے کہیں نہیں جاتے، پھر اتنی سیکورٹی ہوتے ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ اور جب میں یہاں پہنچا کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کوئی ہو نہ ہو، اللہ رکھا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا۔ آفتاب گہری سوچ میں ڈوبا، اپنی جگہ سے اٹھا۔ خان؟ اتنی دیر بعد کاظم کی آواز گونجی۔ آفتاب نے اس کی جانب دیکھا۔ چھوٹے خان نے نکاح کر لیا ہے اپنی کزن عروج کے ساتھ، دکھ سے کہا۔ آفتاب کو تو بات ہی سمجھ نہ آئی، کیا مطلب اس بات کا؟ کاظم اسے ساری بات بتانے لگا۔ آفتاب نے آگے بڑھ کے اس کی گھڑی پہ ٹائم دیکھا، جہاں شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر سے یہاں ہوں، مجھے ہوش؟ آفتاب کا دماغ صحیح معنوں میں گھوما۔ خان، ہم سب یہی ہیں، آپ بلڈ دے رہے تھے، اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور میرے لیے سب سے اہم آپ ہیں، آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ سعدی عباد خان کی نگرانی پہ تھا اور خان ولا میں یہ سب ہو گیا۔ کاظم نے ساری بات بتائی۔ آفتاب نے شہیر کو کال ملائی، لیکن اس نے نہ اٹھائی۔ پھر سر نفی میں ہلاتا وہ انابیہ کے نمبر پہ کال ملانے لگا، وہ بند ملا۔ انا،
انابیہ کہاں ہے؟ اچانک سے دماغ میں اس کا خیال گوندا۔ لاسٹ لوکیشن شادی مال کے تھے۔ اس کے بعد سے موبائل آف ہے، کاظم نے فوراً بتایا۔ مطلب وہ خان ولا میں نہیں؟ آفتاب کا دل دھڑکا۔ کاظم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شہیر خان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اگر انابیہ کو کچھ بھی ہوا، وہ کیسے اتنی لاپرواہی کر سکتا ہے؟ آفتاب لب بھینچے باہر نکلا۔ خان، کاظم بھی پیچھے لپکا۔ کاظم، بابا کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ خانم اپنی چال چل چکی ہے، مجھے انابیہ کو سیف کرنا ہے، لیکن آپ اکیلے۔ کاظم کا دل نہ مانا۔ خان ہوں خان، کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آفتاب شیر خان پہ ہاتھ ڈالے۔ آفتاب شیر خان چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، گراتا ہوا کہتا۔ وہ شاپنگ مال کی جانب نکلا، جہاں کچھ ہی دور اسے انابیہ نظر آ گئی تو آفتاب نے سکون کا سانس لیا۔ آفتاب کو دیکھ کے انابیہ کو بھی سکون آ گیا، ورنہ وہ اب تک اکیلی بیٹھے بس رونے والی تھی۔ آفتاب اسے ساتھ لے آیا۔ خان جی، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ نیلو نے ڈرتے ڈرتے آفتاب سے پوچھا، جو سر صوفے کی پشت سے لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس کی کاظم سے بات ہوئی تھی۔ شیر خان کو ہوش آ گیا تھا اور ان کے خاص آدمی بھی ان تک پہنچ چکے تھے۔ آفتاب نے کاظم کو اپنے 2 خاص آدمی وہیں چھوڑنے کا کہا۔ اب وہ شیر خان کے کسی بھی بندے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان سب کے پیچھے کیا سازش تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کنول نے کھانا کھایا؟ الٹا سوال کیا۔ جی، کھا لیا تھا، ڈرتے ڈرتے جواب آیا۔ میڈیسن لی؟ بنا دیکھے ہی پوچھ گچھ ہو رہے تھے۔ جی، اس کا پتہ نہیں، وہ تھوڑا غصے میں تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور سرونٹ کوارٹر میں ہی رہو۔ انابیہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، سب ذمہ داری تمہاری ہے۔ آفتاب بنا ایک غلط نظر نیلی پہ ڈالے کہتا اٹھا اور روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی نیلی نے گہرا سانس خارج کیا۔ سب ہی کی جان جاتی تھی اس شخص سے۔ آج سارا دن کا وہ تھکا ہارا روم میں داخل ہوا تو سامنے نظر بیڈ پہ سوتی کمل پہ جا ٹھہری۔ کتنے سکون سے سو رہے تھے۔ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا، گھڑی اتار کے سائڈ پہ رکھے، لیکن بنا پلک جھپکے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے کو دیکھ کے آفتاب کو ایک سکون کی کیفیت طاری ہو جاتے تھے۔ وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ گہرا سانس خارج کیا۔ موبائل پہ میسج ٹون بجے۔ شامی کا میسج تھا، جس میں اس نے اپنے اور ڈی جے کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ آفتاب نے اسے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیا تھا کہ اس کی طرف آئیں، خان ولا فی الحال نہ جائیں۔ موبائل سائڈ پہ رکھتا وہ شاور لینے چلا گیا۔ کمل کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ جادوگر، دھیرے سے نیا لقب دیا۔ ابھی آفتاب کے موبائل میں چھیڑ خانی کا سوچ ہی رہی تھی کہ موبائل پہ کال آتی دکھائی دی۔ مما جان کالنگ، تبسم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نفرت کی ایک شدید لہر کنول کے تن بدن میں دوڑی اور کال کاٹ دی، لیکن کال پھر سے آئی۔ اب کی بار بھی کنول نے کال کاٹ دی کہ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھولتے آفتاب باہر نکلا۔ ایک نظر جاگتی کنول پہ اور دوسرا اپنے موبائل پہ جا ٹھہری۔ ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ آگے بڑھ کے موبائل اٹھایا اور کمل کو گھورتا باہر بالکونی میں چلا گیا۔ اچھا، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے سب پتہ ہے شہیر نے کیا کیا، لیکن کیوں کیا یہ میں اسی سے جاننا چاہوں گا۔ آپ ان کے معاملے سے دور رہیں، پیار سے سمجھایا۔ بیٹا، انابیہ کا کچھ نہیں کہ وہ میرے پاس ہے،
اور وہ چھوٹا خان اچھی طرح جانتا ہے۔ جب اسے لے کے آیا تو وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ آفتاب نے ان کو مزید تسلی دی۔ سچ شکر، مجھے تو اس بچی پہ ترس ہی آیا آج۔ تبسم خان دکھی ہوئے۔ مما جان آپ آرام کریں، ان سب کا خلاصہ صبح تک ہو جائے گا۔ آفتاب ان کو تسلی دیتا واپس روم میں آیا، جہاں کنول منہ لپیٹے دوبارہ سونے کی پوزیشن میں تھی۔ میرے موبائل پہ آتی کال کیوں کاٹی؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ کمفرٹر سے ذرا کا ذرا منہ نکال کے آفتاب کو دیکھا۔ میری نیند خراب ہو رہی تھی۔ ناک سے مکھی اڑائی۔ آئندہ میرے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، سختی سے فون کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں، جاتے ہوئے ساتھ لے جایا کریں۔ میرے کان کے پاس بجنے کے لیے چھوڑ گئے۔ منہ بگاڑ کے کہتی وہ واپس کمفرٹر لے چکی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ کاٹنی آتی ہے مجھے۔ آفتاب کو آج اس سے بحث کر کے عجیب سی ہی فیلنگز محسوس ہو رہی تھی۔ کمفرٹر ہٹا کے گھوری سے آفتاب کو نوازا اور سر جھٹک کے واش روم کی جانب بڑھے۔ آفتاب سر جھٹکتا بیڈ پہ بیٹھتا شادی کو میسج کرنے لگا۔ اوپس، بچاؤ مجھے۔ باتھ روم سے دوپٹہ کاندھے پہ ایک طرف لٹکائے بھاگتی ہوئی کنول باہر آئی۔ آفتاب ایک دم سے چونکتا کھڑا ہوا۔ وہ آتے ہی آفتاب کے سینے سے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آفتاب نے اسے پیچھے کیا۔ پلیز پلیز بچا لیں، وہ میرے پیچھے۔ کنول نے روحان سے ہوتے اپنے پیچھے کمر پہ اشارہ کیا۔ آفتاب نے اس کے پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ کیا ہے؟ آفتاب نے دانت پیسے۔ وہ کاکروچ۔ کنول نے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا لیکن اسے نظر نہ آیا۔ آپ ٹھیک سے دیکھیں نا، وہ یہیں تھا، پیچھے۔ کنول کو تسلی نہ ہو رہی تھی۔ کنول تنگ مت کرو، کچھ نہیں ہے۔ آفتاب نے اب کی بار نرمی سے کہتے پیچھے ہو کے بیٹھنا چاہا کہ کنول کو گردن پہ کچھ رینگتا محسوس ہوا کہ چیخ مارتی آفتاب کے گلے سے جا لگی۔ پلیز، وہ گردن پہ۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ آفتاب نے گہرا سانس خارج کرتے گردن سے اس کے بال ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچھو تھا، جسے دیکھ کے ایک لمحے کو آفتاب بھی سانس روک گیا۔ کنول، ڈونٹ موو۔ آفتاب نے اسے سرگوشی میں کہتے آرام سے اس کا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑا۔ کنول کی گرفت اس کی شرٹ پہ مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے آفتاب کے سینے سے سر نہ اٹھایا۔ آنکھیں میچے وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ آفتاب نے اس کے دوپٹے سے اس بچھو کو فوراً پکڑا اور سائڈ پہ کیا۔ ناؤ یو آر سیف مسز، دھیمے سے کان میں کہا، لیکن وہ ابھی بھی آفتاب کو پکڑے ہوئے تھے۔ کنول، وہ جا چکا ہے، زچاتے کہا۔ کنول فوراً جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اپنی گردن پہ ہاتھ مار کے دیکھا، کچھ نہ تھا۔ سارے کپڑے جھاڑے، دائیں بائیں ہوتے سب اینگل سے خود کو دیکھا۔ بال سارے ہی بکھر گئے تھے۔ اس دوران وہ بھول گئی کہ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی آفتاب کے سامنے پوز بنا رہی تھی۔ سچ شکر، لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی بھی میرے اوپر ہی ہے، کہتے ہوئے کنول نے جھرجھری سی لی، جبکہ ایک دم خود پہ نظر مرکوز کی آفتاب سے جا ٹکرائیں۔ فوراً احساس ہوا، اپنے آپ پہ نظر ڈالی تو شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ میرا دوپٹہ۔ آگے بڑھ کے آفتاب کے ہاتھ سے دوپٹہ لینا چاہا۔ یہ نہیں دے سکتا، آفتاب نے اسے تنگ کیا۔ کیوں؟ ماتھے پہ چھوٹے چھوٹے بال ڈالے دیکھتی وہ آفتاب کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گئی، جبکہ وہ غصے سے آگے بڑھ کے اپنا دوپٹہ وہ کھینچنے ہی والی تھی کہ اسی میں آپ کا دوست قید ہے۔ آفتاب کے طنزیہ الفاظ پہ کنول جم مار گئے آفتاب کے پیچھے چھپے۔ آفتاب نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ تجھے یاد نہ میری آئی، کسی سے اب کیا کہنا، دل رو رو کے آنکھ بھر آئی،
کسی سے اب کیا کہنا، تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب۔ آپ جانے کے لیے ہی آئے ہیں تو سارے حق ہی تو دینے آیا ہوں۔ آپ مجھے بھروسے کی ڈور تھما رہے ہیں، بعد میں توڑ دیا تو انا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شہیر خان زادہ مر تو سکتا ہے لیکن بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا۔ اپنی ہر خوشی دے دی، لبوں کی ہنسی دے دی، زلفوں کی گھٹا لہرائی، پیغام وفا لے کے آئی۔ تو نے اچھی پریت نبھائی، کسی سے اب کیا کہنا۔ میری جان کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے ڈز ناٹ میٹر، میرے لیے میری انابیہ انمول ہے۔ تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا کہنا۔ ونڈو میں بیٹھی وہ برستی بارش کو بس دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کے آنسو ان بارش کی بوندوں کی طرح اس کے گالوں پہ رقص کر رہے تھے۔ سب جذبے ان بوندوں میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا، اپنی زندگی کو اپنے شوہر کے ساتھ آغاز کرنے کا دن، اور اس دن کی شام ایسے ڈھلے گی اس نے کب سوچا تھا۔ کاش محبت میں نفرت کا وجود نہ ہوتا تو عشق بھی رسوا نہ ہوتا۔ شہیر نے انابیہ کو آفتاب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جاتے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس وقت انابیہ کا وہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا۔ ایک نظر ملی تھی دونوں کی آپس میں، لیکن اگلے ہی لمحے دونوں رخ موڑ گئے۔ شہیر خانم کی آواز پہ پلٹا اور بنا ایک لفظ بولے اندر کی جانب بڑھا۔ ہال میں داخل ہوا جہاں سب ہی اپنے تھے لیکن اپنا کوئی نہیں تھا۔ آئیں بیٹا، خانم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسٹیج کی جانب بڑھنا چاہا۔ لب بینچے وہ وہاں ایک ٹیبل کو ٹھوکر مارتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ شہیر کے اس رویے پہ سبھی دم سادھے دیکھنے لگے۔ جاری ہے اگلے پارٹ میں۔ جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔